السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے عرب میں رائج بدعات وہ کیا ہوتی ہیں۔ عرب میں جو اسلام میں تبدیلیاں کی تھی نا، ہم وہ دیکھیں گے وہ کیا تھا۔ جو ایک نا یہاں پہ اسلام کہتے ہیں تیروں کو، یہاں پہ نا 3 قسم کے انہوں نے نا تیر رکھے ہوئے تھے۔ ایک وہ تیر ہوتا تھا جس میں نا صرف انہوں نے ہاں نہ لکھی ہوتی تھی، اور وہ اس لیے یوز کرتے تھے کہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ کسی کا نکاح پہ یا سفر کرنا ہو یا نکاح کرنا ہو نا، تو وہ ہاں نہ کا تیر نہ چلا کے دیکھتے تھے۔ اگر ہاں والا آ جاتا تھا تو وہ کام کر لیتے تھے، اگر نہ والا آتا تھا تو وہ کام چھوڑ دیتے تھے۔ انہوں نے نا اس قسم کے ایک تیر رکھے تھے، اور دوسرے پہ انہوں نے دیت اور پانی کے نا سائنس والے جو ہوتے ہیں وہ بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ اور جو تیسری قسم تھی اس میں ہوتا تھا تم میں سے ہے، تمہارے علاوہ ہے، یا مطلب جو ہے محلق ہے جس شخص کی نسب میں شک ہو۔ مطلب اس میں یہ ہوتا تھا جیسے پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، لوگ لمبے لمبے سفر کرتے تھے۔ اب جیسے کوئی شخص ہوتا تھا، اس نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت اختیار کی ہوتی تھی، اس کے بعد وہ جیسے جنگ پہ چلا گیا، جنگ پہ کہہ دیا تجارت کے لیے چلا گیا، کیسے وہ کہیں دور گیا، اب وہ واپس آیا، لیکن اسے کون سا اس کی بیوی نے بتایا ہو، لیکن اس کو اس پہ شک ہو گیا کہ یہ مطلب بچہ میرا نہیں ہے یا جو بھی ہے، تو نا وہ ایسا کرتے تھے کہ جو ہوتے تھے نا جاتے تھے اور سونٹ ساتھ لے جاتے تھے، جو وہاں کا نا ایک ہوتا تھا نا آدمی، اس کے پاس لے کے جاتے تھے، اور وہاں پہ جا کے نا وہ اس کو جو ہوتے تھے نا حبل بت کے پاس لے کے جاتے تھے، اور وہاں پہ ایک آدمی ہوتا تھا، اس کو وہ سونٹ ساتھ دے دیتے تھے اور نا تیر دے دیتے تھے، ان پہ لکھا ہوتا تھا۔ اگر تو یہ آ جاتا کہ تمہارے میں سے ہے تو وہ مان لیتے تھے کہ یہ میرا ہی بچہ ہے، اگر وہ آ جاتا تھا کہ تمہارے علاوہ ہے تو وہ یہ کہتے تھے شاید یہ کسی حریف قبیلے کا ہے، مطلب دشمن قبیلے کا ہے، اور وہ سمجھتے تھے۔ اور اگر وہ آ جاتا تھا محلق ہے تو اس کا مطلب تھا کہ وہ اپنی نسبت پہ قائم رہتا تھا، مطلب اس کی حیثیت میں ہمیشہ شک و شبہ ہی رہتا تھا، اور وہ کبھی مطلب پورا نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح کے ان کے نا عرب کے لوگوں کے رواج تھے۔ آگے مشرکین کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ مشرکین کے ہاں جوئے کا جو ہوتا تھا نا وہ رواج ہوتا تھا، اور وہ جوئے میں کیا کرتے تھے، جانور لگاتے تھے اور جنگی ہتھیار اور اونٹ وغیرہ لگایا کرتے تھے جوئے میں۔ اور پھر ان کے کاہنوں کا بھی کنسیپٹ ہوتا تھا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ مستقبل کے واقعات کے بارے میں جو ہوتے تھے نا دریافت کرتے ہوئے وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہمارے مطلب کہ اسے یہ لگتا تھا لوگوں کو اس کے پاس جن ہے اور یہ ہمیں مستقبل کے واقعات بتائے گا، اور وہ اس سے پوچھتے تھے کہ مطلب مستقبل کے وہ واقعات جو کاہن ہوتا تھا نا وہ بتاتے تھے۔ اور ان کے ہاں یہ بھی تھا کہ چوری والے معاملات وغیرہ ہینڈل کرنے کے لیے بھی رکھے ہوتے تھے۔ اور نجومی وہ ہوتا تھا جو نشتر دیکھتا تھا یا ستارے وغیرہ دیکھ کے نا بتا دیتا تھا کہ یہ چیز ہوئی ہے یا یہ ہے۔ ان کے یہاں نا نجومی کا بھی کنسیپٹ تھا کہ فلاں ستارہ ہے تو یہ ہو جائے گا، یا بارش آئے گی، یا رشتہ ہوگا، یا نفع ہوگا، یا نقصان ہوگا، پھر وہ اسی طرح چلتے تھے۔ اور ان کے یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ نا جانوروں میں بھی سوچتے تھے کہ یہ مطلب کہ اچھے شگن والا جانور ہے، یہ نہیں ہے، اگر یہ ہوگا تو کچھ اچھا ہوگا، اور اگر یہ ہوگا تو برا ہوگا۔ جیسے طاہر اور ہرن، چڑیا، ان سب اگر وہ یہ ہوتی تھی نا دائیں طرف جاتی تھی چیزیں تو اس کو اچھا سمجھ لیتے تھے اور وہ کام کر لیتے تھے، اگر وہ بائیں طرف چلی جاتی تھی تو اسے غلط سمجھتے تھے اور وہ کام وہ نہیں کرتے تھے۔ یہ ساری نا جو بدعات ہوتی ہیں نا وہ ساری نا وہاں پہ نا پائی جاتی تھی عرب میں، انہوں نے یہ ساری چیزیں اسلام میں خود ہی شامل کر لی تھی۔ یہاں پہ ہمارا ٹاپک ہوتا ہے ختم، عرب کی بدعات یعنی کہ رائج کی ہوئی جھوٹ گڑا ہوا آپ کے سب بدعات، اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ کرنا، مطلب دین میں نئی چیز شامل کرنا، کیونکہ جو ہمارے دین میں وہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھائی ہیں۔ تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ کیا چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پڑھیں گے، ان کے دادا سے کی پیدائش سے لے کر اینڈ تک جتنی ان کی لائف ہے ہم انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ اگر کوئی خود یہ پڑھنا چاہے تو بک کا نام ہے رحیق المختوم، اور وہ پڑھ سکتا ہے یہ بک۔ اور اللہ حافظ، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔